بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید حسین الدین شاہ صاحب کی نئی گفتگو سنی، اس پر میں اہل سنت کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، ایک سید ہونے کی حیثیت سے چند باتوں کا میں اظہار کروں گا۔ شاہ صاحب نے اس بیان میں شروع سے یہ بات کی کہ ہم رضوی ہیں اور ضروریات اہل سنت کے پابند ہیں، اور ہم بالکل صحابہ پہ تان نہیں کرتے، نہ کرواتے ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب نے بدگمانی کے اہل سنت سے کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ حب اہل بیت اگر رفض ہے تو ہم رافضی ہیں، اور امام شافعی بھی رافضی، امام شافعی پر بھی یہ الزام لگایا گیا۔ پھر بڑی بات جو ہے افسوسناک وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے ملوکیت مصطفیٰ کی بے ادبی کی ہے، امام حسن پر الزام لگایا ہے۔ بعد اختتام مدت امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تقریر داغدار ہے۔ ایک حکمہ میں تھے، فرمایا بعد اختتام مدت عین مار کا جام میں ہتھیار رکھ دیے۔ پر تو اس کے بارے میں تو میں تمام مفتیان اہل سنت سے کہوں گا، مفتی منیب الرحمان صاحب سے بالخصوص کہوں گا کہ آپ کا تعلق ہے شاہ صاحب سے، تو آپ شاہ صاحب سے اس بات کا اظہار کریں کہ جو آپ نے کہا ملوکیت مصطفیٰ کی تو یہ نہیں ہے، حضرت معاویہ کی تو یہ نہیں ہے اس کے اندر، اور اعلی حضرت اس ملوکیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابھی میں عرض کروں گا۔ اور ڈاکٹر رضوان نقشبندی صاحب نے جو تبصرہ کیا، علامہ حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے لیے بہت معزز محترم شخصیت ہے، اور جس طریقے سے ان کو بٹھا کر کے ایک فیصلہ کن انداز میں بات کی اور سمجھایا سب کو، انہوں نے جو کچھ فرمایا اس میں جو کچھ صحیح فرمایا سراخوں پر ہے، لیکن مجھے ان کی بات سن کر کے یک طرفگی محسوس ہوئی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو بالکل ایڈریس نہیں کیا جنہوں نے صحابہ کی شان میں توہین کی، وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کی ہے، جنہوں نے مذاق اڑایا ہے صحابہ کا، جنہوں نے حدیث میں بےجا تعویلیں کی ہیں، ان کا نام نہیں لیا۔ ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا ہے توبہ کریں، آپ لوگ رجوع کریں گے ان باتوں سے، یہ نہیں آیا اس کے اندر، بلکہ انہوں نے یک طرفہ توجہ ساری اس طرف رکھی جو میں نے ابھی کہا کہ جو کام ہو رہا ہے کچھ اس انداز سے ہی ہو رہا ہے۔ جس پر کل حنیف قریشی نے خواہ مخواہ ایسی گفتگو کی لایانی سی اور تان و تشنیع پر اتر آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی دعوت فکر دیا کہ حسین الدین شاہ صاحب انصاف سے کام لیں، آپ اہل سنت پر الزام تراشی کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں کہ یہ مقابلے میں لا رہے ہیں اور یہ رافضی اور تفضیلی میں فرق نہیں کر رہے۔ تو جو آپ کے آس پاس اور ارد گرد اگل بغل میں لوگ ہیں جو بارہا مرتبہ صحابہ پہ تان کر چکے ہیں، ریاض شاہ پاس بیٹھا ہے وسط معاویہ پہ الزام لگا چکا ہے، قریشی بارہا مرتبہ وسط معاویہ پر تان کر چکا ہے، نو ڈیمانڈ کا نعرہ لگا چکا ہے، اسی طرح کر کے معاذ اللہ معاویہ نام پر الزام تان کر چکا ہے، حضرت ابو سفیان کو معاذ اللہ پلید کہہ چکا ہے۔ تو آج تک اس نے بھی ان گستاخیوں کے بارے میں اظہار کیا کہ میں نے یہ جو کہا ہے میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آج تک اس کا کوئی بیان آپ نے جاری کروایا؟ سبحان اللہ۔ اور میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میرے منہ سے ویسے نکلتا ہے؟ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں علی میرے نبی کے صحابہ کریے تو لفظ یہ استعمال ہوا، اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پھونکے جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، یہ حدیث صحیح ہے، وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے، تو یاد رکھنا جب تو آپ کے کتے تجھ پہ بھونکیں تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا۔ گالیاں ختم نہیں ہوئیں، جو فرق ابو سفیان اس دور میں چھوٹ گیا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو شتم کیا گیا۔ تو ڈاکٹر رضوان نقشبندی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے، قریشی جو ہے وہ دوسری طرف اس کو غلط رنگ دے کے بیان کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی آپ حضرت معاویہ اور مولا علی میں فرق کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم۔ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ساتھی ہیں آپ انہیں تنبیہ کیوں نہیں کرتے، ان سے رجوع کیوں نہیں کرواتے، ان سے توبہ کیوں نہیں کرواتے، نہ کہ ڈاکٹر صاحب نے معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ آپ حضرت معاویہ اور مولا علی میں فرق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے کر کے
اب شاہ صاحب نے پورا زور تو اہل سنت پہ لگا دیا، تو آپ نے جو ساتھ ساتھی ان پر کیوں نہیں لگایا؟ انہیں کیوں نہیں توبہ کی دعوت دی کہ اور عائشہ توبہ کرو، آؤ قریشی توبہ کرو؟ اور شاہ صاحب کی تصویریں بنانے والا، ارد گرد پھرنے والا جو طیب ہے وہ حیدری، اس کی آپ آئی ڈی دیکھیں، فیس بک دیکھیں، وہ کس طرح وہ ملعون، وہ خبیث انسان حضرت معاویہ کے عرس پر بکواس کر رہا ہے اور آپ کے خال المومنین ہونے پر بکواس کر رہا ہے، جبکہ حضرت معاویہ کا خال المومنین ہونا وہ شان ہے جس کی امام احمد بن حنبل دفاع کر رہے ہیں، السنہ پڑھے ابن خلال کی۔ تو یہ دعوت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ضروریات اہل سنت کے پابند ہیں۔ شاہ صاحب ضروریات اہل سنت میں سے ہے، من علامات اہل سنت تفضیل الشیخین وحب الخطنین۔ تو آپ کا ساتھی عبد القادر شاہ پوری کتاب لکھ کر گند مار چکا ہے اہل سنت کے اندر، جس پر متعدد علماء اہل سنت نے گرفت کی ہے اور اسے رافضی تفضیلی قرار دیا ہے۔ آپ نے اس سے توبہ کروائی ہے، آپ تو اسے اتقا اور عالم کہتے ہیں۔ تو خوشی ہوگی، مسرت ہوگی، آپ رشتہ میں ولی ہونے کے لحاظ سے بھی، عالم ہونے کے لحاظ سے بھی، فاضل ہونے کے لحاظ سے، متقی اللہ کام سے اعلیٰ ہے، افضل کو امام ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کی دین خدمات بڑی زیادہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم ضروریات اہل سنت کے پابند ہیں، کیا اعلیٰ حضرت اجازت دیتے ہیں کہ تفصیلی جو افضلیت کا منکر ہو باقاعدہ کتاب لکھ دو اس کے ساتھ یارانہ لگانے کی اجازت اعلیٰ حضرت دیتے ہیں؟ آپ کس طرح ضروریات اہل سنت پر پختہ ہیں؟ اور پھر آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے یہ منحرف ہیں، یہ نام لیتے ہیں، یہ دعویٰ صرف کرتے ہیں، چلتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح کر کے آپ نے جو یہ کہا کہ معاذ اللہ حضرت امام حسن مجتبی دامن بچانا چاہتے تھے، امام نہیں چاہتے تھے کہ ملوکیت سے ان کا پاکیزہ مطہر چادر تطہیر داغدار ہے۔ ایک حکمت میں تھے، فرمایا بعد اختتام مدت عین مار کا جامع ہتھیار رکھ دیے۔ جو آپ نے توہین کی ہے ملوکیت مصطفیٰ کی، دیکھیے اعلیٰ حضرت کا نام آپ استعمال کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی آپ نے کتابیں نہیں پڑھی۔ یہ اعتقاد الاحباب رسالہ ہے اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ملوکیت معاویہ کی کیا شان ہے، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ امام حسن نے اپنا دامن تطہیر داغدار ہونے سے بچایا، نعوذ باللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ مولدہ بمکہ تھا و مہاجرہ طیبہ تھا و ملکہ بالشام، وہ نبی آخر الزمان مکہ میں پیدا ہوگا، مدینے کو ہجرت کرے گا اور اس کی سلطنت ملکہ وہ شام میں ہوگی۔ اب شام میں کس کی سلطنت ہے؟ سلطنت مصطفیٰ ہے، جس کا ظہور حضرت معاویہ سے ہوا۔ یہ اتنی عظیم سلطنت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کیا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ جب رسول اللہ کی یہ بادشاہی ہے تو کیا امام حسن کا دامن اپنے نانا کی بادشاہی سے داغدار ہونے لگا تھا؟ وہ ناپاک چیز تھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ آپ نے تان نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں رافضی وہ ہوتا ہے جو تان کرے صحابہ پہ، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب شاہ صاحب دیں گے اور وضاحت کریں گے کہ یہ سبقت لسانی ہے، بے توجہی ہے، لا علمی ہے، کیا ہے؟ شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے۔ اسی طرح کر کے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کو مقابلے میں لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ھذا بہتان عظیم۔ اہل سنت بالکل مقابلہ نہیں کرواتے، جو کرواتا ہے وہ رضوی نہیں ہے، وہ ملعون رضوی نہیں ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضرت معاویہ کا مقابلہ۔ ہم تو جب بھی حضرت معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ شاہ صاحب تان کرنے والے تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی آپ بھی پڑھ دیں اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ من یکون یطن فی معاویہ فذلک قلب من کلاب الحاویہ، کبھی آپ یہ بھی پڑھ کے سنا دیتے۔ آپ یہ تو کہہ رہے تھے مقابلہ کرواتے ہیں، تو کبھی آپ تان کرنے والوں کو وہ بھی سنا دیتے، اعلیٰ حضرت کا دوسرا فتویٰ بھی سنا دیتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح وہ وہابی خارجی لوگ انبیاء اولیاء کی توہین کرنی ہو تو توحید خدا کا بہانہ بناتے ہیں، رب کے مقابلے میں لا کے توہین کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھی حضرت معاویہ کو خود مقابلہ کروا کے مولا علی سے توہین کرتے ہیں، پھر نو ڈیمانڈ معاویہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ بتائیے کون غلط استعمال کرتا ہے محبت اہل بیت کو، اعلیٰ حضرت کو؟ آپ نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ لوگ لفظی ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ایک سنی دکھاؤ جو حضرت ابوبکر عمر پر تان کرتا ہو۔ رافضی وہ ہے جو ابوبکر عمر پر تان کرے، یہ تعریف کہاں ہے؟ مجھے ایک آدمی کہا لگا جی لوگ رافضی ہو رہے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے ایک سنی بتاؤ جو صدیق اکبر کو برا کرتا ہو
حضرت عمر کو برا کہتا ہو، جب ان کو برا نہ کہے وہ رافضی ہو سکتا ہے؟ اور لفظ میں فرق کرو، تفصیلی میں اور لفظ میں بڑا فرق ہے. یہ عالم جانتے ہیں جو تفصیلی میں اور فضیلت تفصیل میں اور لفظ میں فرق نہیں کرتا، اس کو تو علم کی اہم نہیں پتا علم کیا ہوتا ہے، اس کا علم میں زور نہ دے. یہ کس نے تعریف کیا کہ صرف کہ رافضی وہ ہے جو شیخین کریمین پر تان کرے؟ یہ تعریف کس نے کی ہے کہ صرف وہ رافضی ہے؟ کیا علماء نے یہ نہیں کہا کہ کسی صحابی پہ تان کرنے والا رافضی ہے؟ کسی صحابی پہ تان کرنے والا رافضی ہے. تو یہ ریاض شاہ تان کر چکا ہے، اسی طرح حنیف قریشی تان کر چکا ہے، یہ ابھی اہل سنت ہے. اسی طرح کر کے آپ نے پھر کہا کہ جو فرق نہیں کرتا تفضیلی اور رافضی میں، اسے علم کی عین کی خبر نہیں. شاہ صاحب اب آپ بتائیے کہ دعویٰ تو آپ نے بہت بڑا کر دیا، لیکن آپ کیا اس پر کسی بھی علماء اسلام میں سے، ائمہ دین میں سے کسی کا قول پیش کر سکتے ہیں جس نے کہا ہو کہ تفضیلی اہل سنت میں ہے؟ جبکہ ہم درجنوں حوالے پیش کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں امام اہل سنت کا حوالہ پیش کرتا ہوں، جن کا آپ نام لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نام لیتے ہیں اور چلتے نہیں ہیں. یہ دیکھیے، کاش آپ اعلیٰ کا فتاوی رضویہ پڑھتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 581 ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. ائمہ دین نے، ایک امام نے نہیں، جمع ہے ائمہ دین نے. تو اس پر درجنوں حوالے ہیں کہ ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. تو عبد القادر شاہ کیا جس نے پوری کتاب لکھ دی، جس کو آپ عالم اتقا کہہ رہے تھے، پھر آپ کہتے ہیں ہم ضروریات اہل سنت کے پابند ہیں. یہ فتاوی رضویہ 28ویں جلد ہے، اس کے اندر 2 جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی بات کو. یہ صفحہ نمبر 77 پہ ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، یہ ہدیۃ الساری کے حوالے سے، اس میں امام ابن حجر نے یہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تشیع اور رفس اور غالی رافضی کی آپ تعریف کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں فمن قدمہ علی ابی بکر و عمر، جو مولا علی سے محض محبت کرے وہ شیعہ ہے، اور جو ابو بکر عمر پر تقدیم دے فهو غال فی تشیعی، وہ تشیع میں غالی ہو گیا. ویطلق علیہ رافضی، اور اس پر رافضی کا بھی اطلاق ہوتا ہے، تفضیلی پر رافضی کا اطلاق بھی ہوتا ہے. اور صفحہ نمبر 420 پر کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے، حضور صدیق اکبر حضرت امام الاولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی اکرم، افضل، اتم، اکمل ہیں. جو اس کے خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں فرق کرو فرق کرو، جو فرق نہ کرے اسے علم کی عین کا پتہ نہیں. اب دیکھیں امام احمد بن حنبل، یہ سننا ہے. امام احمد بن حنبل سے یہ پوچھا گیا کہ جو بندہ انہ یقدم علی علی ابی بکر و عمر، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا قال اخشى ان یکون رافضیا، کہ مجھے اس کے رافضی ہونے کا خطرہ ہے. اسی طرح امام ربانی، آپ کی بات سنیے آپ کیا فرماتے ہیں. یہ 2 جلد ہے اور مکتوب نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 41 ہے، یہ کوئٹہ کا چھاپا ہے. اس پر آپ فرماتے ہیں تفضیل حضرات شیخین متوقف است، طریق اہل سنت دا رافض است، کہ جو صرف توقف کرے نا شیخین کی افضلیت پر وہ بھی رافضی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تفضیلی اور رافضی میں فرق کرو. یہ تمہید ہے میرے ہاتھ میں، اس میں عبدالشکور سالمی 348 صفحہ پر آپ روافض کے اقوال مختلف بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کچھ ان کے اقوال کفر ہیں اور کچھ بدعت ہیں. آپ فرماتے ہیں بعض کلامہم یکون بدعتا ولا یکون کفرا، بعض ان کے کلام کفر نہیں بدعت ہیں. وہو قولہم بان علیا کان افضل من ابی بکر و عمر و عثمان، اور رافضیوں کا یہ قول کہ مولا علی ابو بکر و عثمان سے افضل ہیں، یہ رافضیوں کا قول ہے. یہ عبدالشکور کہہ رہے ہیں، یہ فتاوی عزیزی ہے 2 جلد صفحہ نمبر 95 پر. یہ فرماتے ہیں الرافضی ان فضل علی علی غیری فهو مبتدع، جو مولا علی کو غیر یعنی ابو بکر عمر پر فضیلت دے وہ مبتدع ہے، وہ رافضی ہے. تحفہ اثنا عشریہ میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 8 اور 10 پر فرماتے ہیں دوسرا فرقہ تفضیلیہ کہ امیر کو سب صحابہ پر فضیلت دیتے تھے. یہ فرقہ ادنا شاگردوں اس لعین سے یعنی عبداللہ بن سبا سے انہوں نے تھوڑا سا وسوسہ قبول کیا اور امیر نے ڈرایا دھمکایا، خبردار اگر فضیلت دی تو میں ایسی کوڑے ماروں گا. اسی طرح صفحہ 10 پہ فرماتے ہیں تفضیلیوں کی قلت و ذلت کی یہ وجہ کہ دونوں طرف سے راندے ہوئے ہیں، یعنی نہ رافضی نے اپنا سمجھتے ہیں
جو بکواس کرنے والے ہیں صحابہ کو، اور نہ اہل سنت نے اپنا سمجھتے ہیں. یہ حوالے گنتے جائیں، یہ سبا سنابل ہے، یہ زیدی سید ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فارسی ہے میرے ہاتھ میں. فرماتے ہیں کسے کے امیر المومنین علی را خلیفہ نداند او از خوارج است، جو حضرت مولا مرتضیٰ کو خلیفہ برحق نہ مانے وہ خارجی ہے. و کسے کے امیر المومنین ابو بکر و عمر تفضیل کند او از روافض است، اور جو مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دے تو وہ رافضی ہے. یہ الیواقیت الجواہر ہے امام شارانی کی. اس کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں؟ فابو بکر افضل الاولیاء المحمدیین وقالت شیعۃ وکثیر من المعتزلۃ الافضل بعد النبی علی بن ابی طالب. آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ اور کثیر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد افضل حضرت علی ہیں، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے. تو یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کا اور کثیر معتزلہ کا موقف ہے، اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 8 9 10 حوالے پیش کیے ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو تفضیلی ہے وہ رافضی ہے. اسی طرح یہ شرح فقہ اکبر ہے، اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ثم علم ان جمیع روافدی و اکثر المعتزلۃ یفضلون علی علی ابی بکر. جان لو کہ تمام رافضی اور کثیر معتزلہ مولا علی کو ابو بکر صدیق پر افضلیت دیتے ہیں. آپ بتائیے، آپ کہہ رہے تھے کہ اسے علم کی عین کی خبر نہیں جو فرق نہیں کرتا. تمام یہ ائمہ دین اعلیٰ لکھ رہے ہیں ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے. کاش آپ نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پڑھی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے نہیں چل رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں یہ تفضیلی رافضیوں کے چھوٹے بھائی ہیں اور ائمہ دین نے انہیں رافضیوں میں شمار کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ فرق کرو، صرف جو ابو بکر عمر پر تان کرے وہ رافضی ہے. یہ کس نے تعریف کی ہے؟ کسی صحابہ پہ تان کرنے والا بھی رافضی ہے. لیکن یہ رفض نہیں ہے، رفض ہے صحابہ کو چھوڑنا، ان کی توہین کرنا، ان پر اعتراض کرنا، ان کی تنقید کرنا، ان کو کہتے ہیں. اور سنو ایک اور گالیاں دینے والا غالی رافضی ہے، اور جو صرف افضلیت مولا علی کا قائل و شیخین پر وہ بھی رافضی ہے، تفضیلی ہے. اسی طرح کر کے شاہ صاحب نے جو اگلی بات کی ہے، یہ اصل میں شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے یہ جملے تقریباً قریشی کے ہیں جو آپ نے استعمال فرمائے ہیں. امام شافعی کا ایک نام یہ لوگ بہت لیتے ہیں، اور جو لوگ بھی اہل سنت کی حدوں سے نکلتے ہیں نا، تو جب انہیں رافضیوں کے انداز پر جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جس طرح قریشی صاحب کہتے ہیں جی جب نبی پاک انبیاء کے بھی مولا ہیں تو علی بھی انبیاء کے مولا ہیں، اور یہ جملہ رافضیوں کا اہل سنت کا ہے ہی نہیں. اسی طرح علی پہلا نمبر پورا ان کا بیان ہے. تو آج تک کس اہل سنت نے کسی حوالے سے بھی یہ بیان جاری کیا اور اس نے موضوع یہ رکھا کہ علی دا پہلا نمبر؟ اور اسی طرح کر کے رافضیوں سے بڑھ کر انہوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ پر تان کیا حدیث ہو کے والے سے کہ رسول اللہ نے کہا عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہاؤ کے کتے تم پر بھونکیں گے، جبکہ یہ ایسی کوئی بات نہیں. رافضی بھی اس طرح سے تبرہ نہیں کر سکا اور نہ کسی نے کیا ہے. تو جب ہم ان وجہ سے رافضی کہتے ہیں تو یہ امام شافعی کو استعمال کرتے ہیں غلط. امام شافعی نے کبھی معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ نو ڈیمانڈ معاویہ؟ امام شافعی نے زبدۃ التحقیق لکھی ہے افضلیت مولا علی ثابت کرنے کے لیے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابو سفیان کو پلید کہا ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. امام شافعی نے کبھی تان کیا عائشہ صدیقہ پہ؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت شیخین کے ماننے والے تھے، اور تمام شافعی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ لوگ امام شافعی کو غلط استعمال کرتے ہیں. امام شافعی محمد بن امام شافعی کا اس وقت بھی کروڑوں لوگ ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں. بڑا مقام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کا عمل کرتے ہیں. تو ان نے جب آل بیت کی تعریف کی تو لوگوں نے کہا یہ رافضی ہو گیا. یعنی یہ بیماری آج نہیں پرانی ہے، اور ڈنڈی مارتے ہیں. امام شافعی کو صرف حب اہل بیت کی وجہ سے رافضی نہیں کہا گیا، بلکہ افضلیت شیخین کی وجہ سے ناسبی بھی کہا گیا ہے. کہا یہ لوگ پوری بات بتائیں. یہ لوگ امام شافعی پر بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان پر صرف رافضی ہونے کا الزام لگا ہے، جبکہ ان پر ناسبی ہونے کا بھی الزام لگا ہے. اگر لگا ہے تو اگر دیوان امام شافعی میں یہ شعر ہے کہ اگر حب آل محمد کا نام رفض ہے تو ثقلین گواہ ہو جائے میں رافضی ہوں، تو اسی دیوان شافعی میں یہ شعر بھی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مجھے لوگ جب میں علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو رافضی کہتے ہیں، ابو بکر کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو ناسبی کہتے ہیں.
اور اللہ کرے مجھے اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ میں قبر میں چلا جاؤں۔ امام شافعی تو یہ کہتے ہیں، سنیے امام شافعی کا اشعار سنیے اور ایمان کو تازہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، میں ترنم کے ساتھ پڑھتا ہوں اور یہ دعوت فکر دیتا ہوں، قوم کو پوری بات بتاؤ، امام شافعی کا غلط استعمال نہ کرو۔ امام شافعی تان کرنے والے نہیں تھے، وہ افضلیت شیخین کریمین کے منکر نہیں تھے، وہ نو ڈیمانڈ معاویہ کا نعرہ لگانے والے نہیں تھے، وہ علیدہ پہلا نمبر موضوع بیان کرنے والے نہیں تھے۔ سنیے امام شافعی کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافد بالتفضیل عند ذوی الجہل، جب میں مولانا شیر خدا کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو مجھے جاہل رافضی کہتے ہیں۔ وفضل ابی بکر اذا ما ذکرته رمیت بنسب عند ذکر للفضل، آپ فرماتے ہیں جب میں ابو بکر کی افضلیت بیان کرتا ہوں تو مجھے لوگ ناسبی ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلا زلت ذا رفض و نسب کلاہما، میں اسی طرح رافضی بھی رہوں گا، میں ناسبی بھی رہوں گا، میں مولا علی کی فضیلت بھی بیان کرتا رہوں گا، میں ابو بکر کی افضلیت بھی بیان کرتا رہوں گا۔ بحبیہما حتی اوسدا فی الرمل، آپ فرماتے ہیں بس میں اسی طریقے پہ چلتا چلتا قبر میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے امام شافعی۔ تو میں نے ساری جو گفتگو کی ہے اس میں حسین الدین شاہ صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ رحم کریں، اہل سنت پہ آپ مسلم امت ہیں تو رحم کریں، آپ انصاف سے کام لیں۔ آپ اگر اہل سنت کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ مولا علی کے مقابلے میں لا رہے ہیں نعوذ باللہ، تو جو لوگ واضح واضح تان کر چکے ہیں صحابہ کرام کی، جو تفضیلی ہیں، آپ انہیں رافضی ماننے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ کھل کھل آ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا، ائمہ دین نے یہ لکھا ہے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں، پھر آپ نے جو امام حسن مجتبیٰ پر بہتان لگایا اور ملوکیت مصطفیٰ کی توہین کی بے ادبی کی، معاذ اللہ ایسی چیز کہا کہ امام حسن کا دامن جو ہے تطہیر وہ ناپاک ہونے لگا تھا، آپ کا داغدار ہونے لگا تھا، تو حضرت معاویہ کا داغدار ہو گیا۔ تو آپ اس کی بھی وضاحت کریں، مفتیان کرام کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو مسل کے اعلیٰ حضرت پہ قیامت تک قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔